قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، ماشاءاللہ، لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالیاب کی خدمت میں حاضر ہے ARYQ-TV کی ٹرانسمیشن محمد ہمارے کے ساتھ، اور پروگرام کا نام ہے چاند اور تارے۔ ناظرین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی فرما دیا۔ فرمایا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آج ہم ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج محفل سجے گی کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز نعت خواں۔ آپ بہت ان کو پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر میں تو چاہوں گا کہ میں اپنی فرمائش بھی ان سے کروں۔ قاری محسن قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دانش بھائی؟ اللہ کا کرم ہے قاری صاحب، آپ نے سما باندھ دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیسا گزر رہا ہے ربیع الاول؟ الحمدللہ بہت زبردست، اور ہر سال کی طرح اس مہینے کی تو بہار ہی کچھ اور ہوتی ہے، واہ واہ، اور ایک دلی خوشی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کے یہ پورا مہینہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایسے ایک مہینے میں داخل ہو گئے جہاں بہار ہی بہار ہے، جہاں نور ہی نور ہے۔ بڑی برکتیں اس مہینے کی، عیدوں کی عید آ جاتی ہے، عیدوں کی عید آ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اس عید کی وجہ ساری عیدیں ملی، اور اس عید کی وجہ سے ہمیں پوری کائنات ملی۔ بے شک۔ تربیت گاہ ہماری یہ کیسی لگی آپ کو، یہ بتائیے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے یہاں سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بچے بھی اتنا پیارا پڑھ لیتے، ساتھ ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں
پڑھتا چلا جاؤں اور یہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے. قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ سے پڑھوائیں نہیں. مطلب آغاز تو ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ آپ سے ہم ضرور سنیں گے. اچھا قاری صاحب بیسیکلی آپ نعت خواں بھی ہیں, قاری بھی ہیں, تو میں چاہوں گا ذرا بچوں کو آپ نعت کے حوالے سے بتائیے کہ نعت کے آداب کیا ہیں, اسے کس طرح سے پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے نا دیکھیں اب نعت میں یہ آواز اور اس کی ادائیگی اور تلفظ یہ سب ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ضروری نا خشوع اور خضوع, دل سے حضور کی تعریف کریں, اور جب تعریف کریں حضور کے نعت پڑھیں تو یہ مد نظر رہے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے اول بات یہ. پھر اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے. یہ کوئی الٹی سی چیزیں نہیں کھانی جس سے گلا خراب ہو جائے, سمجھیں, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, تھوڑی احتیاطیں کرنی ہے. اور باقی پڑھنے کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے پریکٹس میں رکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے, نئی نئی نعتیں تلاش کرنی ہے. اب تو دور سوشل میڈیا کا ہے, آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے کہ آپ کو جو آپ کو سننا ہے, جو سمجھنا ہے, آپ کو سارا سبق مل جاتا ہے. یہ حضور سے محبت ہے نا. آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ چاہتے تو کسی اور طرف بھی جا سکتے, لیکن یہ ان کے والدین کی تربیت ہے. ان کے والدین کو سلامت رکھے, سب کے والدین کے آیات ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو اصل میں تو ساری حقیقت یہی ہے کہ وہ پہلی درسگاہ بے شک ماں کی گود ہے, گھر ہے. بے شک. قاری صاحب چاند تارے, بچے ہمارے چاند بھی ہیں, تارے بھی ہیں, اور بہت کچھ پڑھ کر بھی آتے ہیں, تو بچوں سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. بالکل. جی جناب, کون ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ سب تیاری کر آئے. آپ بتائیے آپ کیا سنا رہے ہیں؟ حدیث شریف. ماشاءاللہ سنائیے, مائک اوپر کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث نمبر 10, مجالسۃ العلماء عبادہ, علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کسی کو شعر آتا ہے؟ اچھا سا شعر سنائیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور کیا سنائیں گے آپ؟ جی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو. اس روز سورج کو ایک عظیم نور پہنایا گیا. واہ سبحان اللہ. آپ تیاری دیکھیں قاری صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ بچہ شعر بھی سنا رہا ہے, حدیث شریف بھی سنا رہا ہے, واقعہ بھی سنا رہا ہے. ماشاءاللہ اس کا کریڈٹ والدین کو اور ان کے ٹیچرز کو جاتا ہے. قاری صاحب آپ موجود ہیں, میں چاہوں گا قصیدہ بردہ شریف اگر ہو جائے, سننا چاہیں گے بچوں قاری صاحب سے؟ آواز نہیں آ رہی. جی سارے پڑھیں گے مل کے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا, واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا بچوں یہ بتائیے کہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو قاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, قاری صاحب سے پوچھتے ہیں, قاری صاحب محفل کے کیا آداب ہیں, یہ میں چاہوں گا ضرور آپ بچوں کو بتائیے. محافل کے آداب سب سے پہلے تو محفل میں باوضو ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جب آپ محفل میں آئیں اور تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آئیں اور سب سے آخر میں جائیں, ورنہ عموماً ہوتا یہ کہ بھائی محفل شروع ہو جاتی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب صحیح آنا. بات ہے, پھر جب محفل بالکل اینڈ وقت ہوتا ہے اس وقت محفل میں اچھے خاصے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیوں جمع ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھا کرتے تھے مل کر قریب ہو کے اور آگے ہو کر بیٹھا کرتے تھے, یعنی حضور کی قربت حاصل کرتے تھے. تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ محفل میں آتے ہیں دور کچھ دوست ہوتے ہیں وہ 3-4 کا ٹولہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو, حضور کے ذکر کے محفل میں جب آئے نا تو بالکل کوشش کریں کہ آگے سے آگے جا کے اسٹیج سے اور قریب ہو کے بیٹھیں, اس کی بڑی برکت ہے. اور سنیں توجہ کے ہو ساتھ جائیں. ہاں بالکل توجہ سنیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ عموماً کہ ادھر نعت شریف پڑھی جا رہی ہو اور دھیان ادھر ادھر ہو تو نہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے اور جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو خود مزہ نہیں آ رہا ہوتا, اور جب پڑھنے والے کو خود مزہ نہ آئے تو سننے والے کو کبھی مزہ نہیں آتا. بے شک. تو توجہ ہونی چاہیے پوری. ایسا آپ کا صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہم نے علماء سے سنا کہ پرندے آ کے گھونسلے بنا دیا کرتے تھے, وہ ایسے اسٹل ہو کے حضور کی بارگاہ میں جمع ہوتے تھے. اب یہ محفلیں تو ملتی بڑی مشکل سے ہیں, ایسی بابرکت محفلیں. اب دن بھر آپ مہینوں ہو جاتے ہیں ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب محفل مل جائے نا آپ کو تو آپ سمجھیں کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب آپ آئیں تو حضور کے بلاوے پر آئیں, آپ محفل میں آ کر بیٹھ گئے. تو اب کسی کے محفل میں جائیں جس کے بلاوے پر آئیں تو اسی کی طرف توجہ نہ ہو. قاری صاحب یہاں بھی ہم آئے تو حضور کا ہمارا بلاوا ہے, تو ہم بیٹھ کر یہاں پہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. یہاں پر بچے بیٹھے ہیں, یہاں پہ بات کرتے ہیں. جی جناب کیا پوچھیں گے قاری صاحب سے, جی یا کیا کہیں گے؟ حدیث شریف سنائیے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو. ماشاءاللہ, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو. تو جو چاہے وہ کرو. جی اور کیا سنائیں گے؟ جی. المجالس بالامانتی, مجلس کی باتیں امانت ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مجلس کی باتیں امانت. یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من نلفت قلوبا بالاسلام یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ بأمی وعبی فتیتک سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالسلام والہدی محمد حبیبی یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ادھر آتے ہیں, کوئی فرمائش کرنی ہے قاری صاحب سے کسی نے؟ وہ انہوں نے تو سر ہلا دیا قاری صاحب. ادھر سے کوئی فرمائش کرے گا قاری صاحب؟ فرمائش کرنی ہے. آپ کا نام کیا؟ ادھر تو ہے, اتنی پیاری بچی ہے, کچھ بولے نہیں ماشاءاللہ, اتنی چھوٹی سی بچی. آپ کا نام کیا ہے؟ ردینہ فراز. ردینہ فراز, کیا سنائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ماشاءاللہ, خوش رہو میری بچی, جیتے رہیے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی دیر سے خاموش بیٹھی تھی, میں نے کہا اتنی دیر سے خاموش بیٹھی, لیکن ماشاءاللہ جب بولی تو کیا بولی. تیاری آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور کی آمد کی تیاری ہے جو ہے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کیا سنائیں گے آپ؟ حدیث.
حدیث سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں. اس نے مجھ سے کچھ مانگا. اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی. میں نے وہی اسے دے دی. اس نے کھجور دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دی. پھر وہ وہاں سے چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو میں نے وہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے تو وہ آتش دوزخ اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھی ماشاء اللہ. بچیاں ہماری بیٹی ہیں، آپ رحمت ہیں، آپ رحمت ہے اپنے گھر کی. ٹھیک ہے قاری صاحب. تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیبہ میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. ماشاءاللہ. لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. قاری صاحب، پیغام آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں یہاں پہ جو بچے موجود ہیں اور خاص طور پہ چاند اور تارے کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سیٹ ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہے اور بچوں کو بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. نہ صرف یہاں بلکہ جو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اور پیغام جیسے ابھی کہا کہ والدین کی تربیت ہے اولاد. بے شک. اب اولاد بہت کچھ اللہ پاک ان کو ترقی دے دیتا ہے، بلندیاں دے دیتا ہے والدین کی تربیت کی وجہ سے. ایسا ہی نا. اب جب والدین کی تربیت کی وجہ سے انسان کچھ بنتا ہے تو اولاد کا بھی تو کچھ حق ہے نا. تو اپنے والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات سننا، کوئی بات نہیں ڈالنا. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں اپنے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یعنی اگر وہ آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن پھر بھی آپ اس پہ اف تک نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک میں الفاظ ہے اف تک. تو اپنے ماں باپ کی، والدین کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی کوئی بات نہیں ٹالنی. وہ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ہم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے؟ سارے مانیں گے؟ کوئی بات تو نہیں ڈالیں گے؟ بولے انشاءاللہ. 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 ناظرین، حب رسول کا تقاضا ہے مومنو، حب رسول کا تقاضا ہے مومنو، ان کے قدم سے ہٹ کے کوئی قدم نہ ہو. بہت شکریہ قاری صاحب. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در
پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد, آقا کی آمد. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ.